أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور مورچوں میں جمے رہو اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، یہ ملک پاکستان جس میں ہم سب بستے ہیں اور جس کے ہم باسی ہیں، یہ ملک پاکستان بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، اور صرف اس کو حاصل کرتے وقت ہی قربانیاں نہیں دی گئی، اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے بھی مسلمانوں نے بہت سے اپنے نوجوانوں کا خون بہایا، اپنے گبرو جوانوں اور بیٹیوں کی قربانیاں دی ہیں، ورنہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہونے والا ملک بلا دنیا کا کفر اس ملک کو کیسے برداشت کر سکتا ہے جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید کے الفاظ میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر تو ہمیشہ جہاں بھی کہیں اللہ کے دین کا کوئی نور پھوٹتا ہے، اللہ کے دین کا کہیں کوئی نظام قائم ہوتا انہیں نظر آتا ہے، کافروں کی تو ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس نور کو، اس روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اپنے نور کو یعنی اپنے دین کو قائم کر کے چھوڑے گا، غالب نافذ کر کے چھوڑے گا، اس کی حفاظت کر کے چھوڑے گا، اگرچہ کافروں کو، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جب مدینہ منورہ جیسی ایک عظیم ریاست مارز وجود میں آئی تھی، تو اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جاں نثار صحابہ کو بڑی قربانیاں دینی پڑی تھی۔ مکہ مکرمہ میں جہاں ابھی کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، وہاں بھی کافر تھر تھر کانپ رہے تھے ان ایمان والوں سے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان قریب یہ مکہ مکرمہ پر حکمران بن کر کھڑے ہوں گے اور ہم ان کے غلام بن جائیں گے، ہمارے نظام ختم ہو جائیں گے، ہمارے یہ 360 بت یہاں سے مٹ جائیں گے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں ہی انہوں نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم و ستم شروع کر دیا تھا، لیکن مسلمان جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے تو ان کافروں نے جو یہاں سے اتنی دور مدینہ منورہ سے اتنی مسافت پر تھے، ان مکہ کے کافروں کو پھر بھی چین نہیں آیا، اور یہ مکہ سے مدینہ پہنچ کر بھی شرارتیں کرتے رہے۔ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم سے اتنی دور مسلمانوں کی ایک ریاست لا الہ الا اللہ کی اسٹیٹ قائم ہو جائے، یہ کافروں کو اس دور میں بھی قبول نہیں تھا، اور وہ مدینہ طیبہ میں بھی جا کر وقتاً فوقتاً شرارتیں سازشیں کرتے رہے۔ ان کی ان شرارتوں کے نتیجے میں ہی تو کبھی غزوہ بدر بپا ہوا،
کبھی غزوہ احد کی نوبت آئی، یہ خود ہی صرف وہاں جا کر ٹانگیں نہیں اڑاتے تھے، بلکہ مدینہ منورہ کے اندر موجود یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر شرارتیں کرتے، اور پھر مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں بسنے والے قبیلوں کو بھی اٹھاتے ابھارتے کہ یہ مسلمان مدینہ منورہ میں ایک الگ اسٹیٹ ریاست لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم کر کے بیٹھ گئے ہیں، ان سے صرف تمہیں نہیں خطرہ، سینکڑوں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہمیں بھی ان سے خطرہ، بلکہ پورے عرب اور پورے حجاز کو خطرہ۔ اور یہ حق و باطل کا معرکہ روز اول سے جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور اسی طرح کا ایک معرکہ یہاں بر صغیر کے اندر بھی پیش آیا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا 14 اگست 1947 میں، دو قومی نظریہ کی بنیاد پر، توحید اور شرک کی بنیاد پر، اسلام اور کفر کی بنیاد پہ۔ یہ دو نظریات تھے کہ ہم اور ہیں وہ اور ہیں، لکم دینکم ولی دین کی بنیاد پہ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا، تو ہمارے دشمن کی آنکھوں میں مسلسل کانٹے کی طرح چبھتا رہا کہ یہ کیا بن گیا۔ یہ ہمارے پڑوس میں یہ لا الہ الا اللہ کے پروانے، اللہ کی توحید کے متوالے، یہ یہاں پر حکومت قائم کر کے بیٹھ گئے، اگرچہ انہیں اس بات کا بھی بخوبی علم تھا کہ یہ پاکستان ہم سے بہت چھوٹا ملک ہے، ہر اعتبار سے چھوٹا ہے، اور اپنے وسائل کے اعتبار سے بھی چھوٹا، اپنے وسائل کے اعتبار سے بھی چھوٹا، فوج کے اعتبار سے بھی کمزور، اسلحہ کے اعتبار سے بھی کمزور، اور رقبے کے اعتبار سے بھی کہیں چھوٹا، لیکن اس کے باوجود آخر کچھ تو ہے نا کہ انہیں تکلیف ہے، اور وہ تکلیف اسی بات کی تھی کہ یہ لا الہ الا اللہ کے رکھوالے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید والے ہیں۔ اور یہ بے شک انہیں پتا تھا، ان کے بڑوں سے یہ تعریف چلی آ رہی تھی کہ یہ لا الہ الا اللہ والے تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، مقدار میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، وسائل میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اسلحہ میں کمزور ہی کیوں نہ ہوں، رقبہ میں یہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، یہ تھوڑے ہی وقت کے بعد غالب آ جایا کرتے، اور اس بات کی انہیں تکلیف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک، ہمارا ازلی دشمن، اسے ہمارا الگ ایک اسٹیٹ کی شکل میں، ایک ملک کی شکل میں لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھا کر یہاں پر اس کے پڑوس میں بیٹھنا اور حکومت قائم کرنا، یہ اسے کسی صورت ایک آنکھ نہ پایا۔ پاکستان کو بنے ہوئے ابھی تھوڑے ہی سال ہوئے تھے، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس دشمن نے اس ملک پاکستان پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ کوئی لاجک نہیں، کوئی وجہ سبب نہیں، اور جناب اس ہمارے ازلی دشمن نے آج کے دن 6 ستمبر 1965 کو رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، فضائی حملہ بھی کر دیا، اور بحری اور بری حملے بھی کر دیے، ہر میدان پر حملہ آور ہو گیا۔ اور پھر اچانک اتنا یکدم حملہ، اور پھر بظاہر ایک زیادہ مضبوط ملک اور فوج کا حملہ، لیکن وہ شمع کیا بجھے
جسے روشن خدا کرے. یہ پاکستان یہ اسلحے اور وسائل پر یقین رکھنے والے لوگوں کا، مسلمانوں کا ملک نہیں تھا. یہ تو جانتے تھے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ اپنے ٹینکوں توپوں کی بنیاد پر لڑنے والے لوگ نہیں تھے. یہ ٹینکوں کو، توپوں کو، یہ ایٹم بم کو، یہ اسلحہ کو، تیاری کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان کا توکل اور ان کا اصل بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر ہے. یہ اصل میں میدانوں میں لڑتے ہیں تو ایمان کی بنیاد پہ لڑتے ہیں. اس لیے ہماری جرری اور بہادر فوج کے جوان 1965 کے اندر نہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، یکدم ہونے والے اس حملے کو فوری طور پہ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اپنے جسموں کے ساتھ انہوں نے بم باندھ کر ان کے ہماری سرحدوں کے اندر گھس جانے والے ٹینکوں کا مقابلہ کیا. اور ہمارے جو فضائیہ کے پائلٹ تھے اور جو ہمارے بہادر جوان تھے، انہوں نے ان کے تمام جہازوں کو آنن فانن تہس نہس کر کے رکھ دی، حتیٰ کہ یہ ان کے علاقوں کے اندر بھی گھس گئے. اور پھر اس دور کا میڈیا، کافروں کا اپنا میڈیا اس بات پہ گواہ ہے، اس دور کے جو میگزین ہیں انہوں نے بھی یہ خبریں نشر کی کہ جناب اس جنگ کے اندر، فضا کے اندر اس وقت صرف اور صرف پاک فضائیہ کے طیارے نظر آ رہے ہیں. صرف پاک فضائیہ کے طیارے فضا کے اندر اڑ رہے ہیں اور انڈیا کا کوئی طیارہ فضا کے اندر نظر نہیں آ رہا. سب کو اللہ کے فضل و کرم سے ان لا الہ الا اللہ کے متوالوں نے سب کو خاموش کروا دی اور اپنی جانوں کی قربانی دے کر اس لا الہ الا اللہ کے وطن کی حفاظت کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے خود تو انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی، جانیں لوٹا دی، شہادت کا تاج پہن لیا، لیکن اس لا الہ الا اللہ کے ملک کو انہوں نے ناقابل تسخیر بنا دیا. یہ دن ہمیں ان جذبوں کی یاد دلاتا ہے. یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم سب نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. سیاسی اختلافات کو ہم نے ملک کے دفاع میں رکاوٹ نہیں بنا. بدقسمتی سے آج ہمارے ملک میں فوج کا نام لینا بھی جرم بنا دیا گیا. یہ بہت بڑی سازش ہے، اللہ کی قسم. فوج کے کسی جرنیل کے ساتھ اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے، کرو اختلاف، لیکن بحثیت ایک ادارے کے، ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ایک پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اپنی اس فوج کے ساتھ محبت کرے جس نے اس ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے جوانوں کی قربانیاں پیش کی. اور صرف اس وقت ہی پیش نہیں کی، آج تک اس ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے یہ پاک فوج. آج بھی دیکھ لیں بلوچستان کے اندر آپ کے دشمن انڈیا نے بلوچستان کے اندر بڑا نیٹ ورک کھڑا کیا ہوا، بڑی وہاں علیحدگی کی تحریکیں کھڑی کر رہا ہے. بلوچستان کے عوام کو فنڈ دے دے کر، وسائل دے دے کر اور وہاں ایجنٹ خرید کر آپ کے بلوچستان کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں وہ بلوچی اور پنجابی کے جھگڑے کھڑے کر کر کے آپ کو لڑانا چاہتا ہے. بسوں سے جان بوجھ کے پنجابیوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر اتار کر پھر ان کو گولیاں مرواتا ہے تاکہ پنجابیوں کے اندر ان کے خلاف نفرت پیدا ہو. یہ سب دشمن کی چالیں ہیں. آج بھی آپ کی یہی فوج ہے نا جس کے جوان دہشت گردی کی، دشمن کی طرف سے پھیلائی گئی اس دہشت گردی کی لہر کے اندر جو شہادتیں پیش کر رہے ہیں، جانیں پیش کر رہے ہیں. اگر یہ ملک محفوظ نہیں تو اللہ کی قسم ہم بھی محفوظ نہیں، کوئی سیاسی پارٹی محفوظ نہیں، یہ مسجدیں محفوظ نہیں،
یہ مدرسے محفوظ نہیں، یہ ممبر اور یہ محراب محفوظ نہیں، یہ صفیں محفوظ نہیں، یہ دینی مدارس محفوظ نہیں، ہمارے کاروبار، ہمارے پلازے، ہماری دکانیں، ہمارے گھر محلے محفوظ نہیں۔ اگر اس ملک کی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں، اس لیے یہ ان شہداء کے ساتھ محبت کا دن ہے، ان شہیدوں کو یاد رکھنے کا دن ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے کا دن ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کو ناکوں چنے چبوا کر پیچھے دھکیل دیا، اور اس لا الہ الا اللہ کے ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ ملک چونکہ لا الہ الا اللہ کا خطہ ہے، اس کے لیے جان قربان کرنا یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے مترادف ہے۔ اور اپنے خطے مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کا حکم اللہ پاک نے قرآن مجید میں دیا۔ یہ کوئی صرف کو پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی فوج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم ہمارے قرآن کا حکم ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے فرامین اور احادیث کو پڑھ کے دیکھ لیں، اسلامی ملک کی حفاظت، اس کی سرحدوں کی حفاظت یہ عین ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں شہید ہو جانے والا، اپنی جان پیش کر دینے والا، وہ اللہ کی نظر میں افضل ترین شہید ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ میں نے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور جمے رہو دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، اور ورابطوا، اور مورچوں میں بھی جمے رہو، ڈٹے رہو دشمن کے مقابلے میں۔ مورچے کہاں ہوتے ہیں؟ سرحدوں پر ہوتے ہیں۔ آپ جائیں سرحد پہ دیکھیں جا، آپ کے جوان مورچے بنا کر دشمن کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے الرٹ، اور پتہ نہیں کتنے سالوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر بھی مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنا دفاع مضبوط کرو، اپنا دفاع مضبوط کرو۔ ڈیفنس ڈے، اس کو ڈیفنس ڈے کہتے ہیں، 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم او انفروا ثبات او انفروا جمیعا، یا تو پھر چھوٹے چھوٹے گروپوں دستوں کی شکل میں اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے، اور یا پھر سب اکٹھے ہو کر یکدم حملہ کرو دشمن پر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں دفاع کے، جہاد کے، اور پھر اسلحہ کے، تیاری کے، دشمن کے مقابلے میں اسلحہ، ٹینک، توپیں، سارا کچھ تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورۃ الانفال کی آیت ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اے ایمان والو کافروں کے مقابلے میں جتنا تمہارا بس چلتا ہے نا، جتنی تیاری کر سکتے ہو اتنی تیاری کرو، ہر قسم کا اسلحہ، جدید سے جدید ٹیکنالوجی حاصل کرو ان کے مقابلے کے لیے۔ بے شک توکل اللہ پر ہے، لیکن ظاہری اسباب کو تیار کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، تیار رکھنے میں، اس کے اندر تم نے سستی اور کوتاہی نہیں کرنی۔ اور آگے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں تیاری رکھو اسلحے کی، اور ساتھ ہی فرمایا وَفِي الرِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمن کے مقابلے میں ہر وقت بندھے ہوئے گھوڑے، اس دور کی سب سے بہترین سواری گھوڑا، آج بھی گھوڑے جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے ساتھ ساتھ آج ہم اس کے اندر گھوڑوں کے علاوہ ٹینک ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں، بحری بیڑے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی، اور دشمن کے مقابلے کے لیے یہ ساری چیزیں ہر وقت تمہاری بالکل ریڈی رہنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات، اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے احادیث میں بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اپنے اسلام کی بنیاد پہ بننے والے ملک، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث سماعت فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کی راہ میں سرحد پر ایک دن کا پہرا دینا خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں سب سے بہتر۔ صرف ایک دن پہرے پہ کھڑے ہوں، اور جو مہینوں کھڑا رہتا ہوگا، جو سالوں کھڑا رہتا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے ہاں وہ کتنا معزز انسان ہوگا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یوم و لیلۃ، اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا، فرمایا خیر من صیام شہر و قیامہ، اللہ کی راہ میں ایک دن اور رات کا یعنی 24 گھنٹے کا پہرا دینا، سرحدوں پر کھڑے ہو کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پہرا دینا، یہ اللہ پاک کے ہاں اتنا اجر و ثواب والا کام ہے کہ فرمایا کہ یہ پورا مہینہ روزے رکھنے سے اور پورا مہینہ تہجد پڑھنے سے زیادہ افضل۔ اللہ کی قسم، لا الہ الا اللہ کے خطے کی حفاظت کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس کے لیے اپنی جان کو پیش کرنا، یہ اللہ کے ہاں عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت۔ یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ عظیم عبادت ہے، اور اس راستے میں جانیں پیش کرنے والے لوگ عظیم شہداء، اللہ ان سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں شہید ہو جاتا ہے، فرمایا باقی تمام لوگوں کا نامہ اعمال اور نیکیوں کا لکھنے کا سلسلہ تو رک جاتا ہے نا موت کے ساتھ، ادھر موت آئی نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ سرحدوں پر پہرا دینے والا شخص مجھے اتنا عزیز ہے کہ فرشتوں یہ جب شہید ہو جائے پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنے کا سلسلہ بند نہیں کرنا، اس کی نیکیاں جس طرح یہ پہلے کرتا تھا قیامت تک اس کو جاری و ساری رکھو۔ فرمایا اس کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے، یعنی برزخ کی زندگی میں جو اللہ نے اس کو رزق دینا ہے وہ رزق بھی جاری کر دیا جائے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو قبر کی آزمائش اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رکھا جائے۔ سرحدوں کی حفاظت کرتے رہو، اس نے اپنی جان پیش کی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس کے اندر تو آپ نے بڑا ہی کمال اجر و ثواب بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ فرمایا اللہ کی راہ میں صرف ایک گھڑی، چند منٹ کہہ لیں، چند گھنٹے کہہ لیں، فرمایا ایک گھڑی کچھ لمحوں کے لیے اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جانا، بندوق پکڑ کے، گن پکڑ کے، اسلحہ پکڑ کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، فرمایا کہ یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا لیلۃ القدر کی رات
حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ اتنا اجر و ثواب والا کام نہیں ہے جتنا کہ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کھڑے ہو جانا دشمن کے مقابلے. لیلۃ القدر کی رات حجر اسود کے پاس قیام کرنا کتنا عظیم عمل ہے. یہ اس سے بھی افضل عمل ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی حیات طیبہ میں مدینہ طیبہ کا دفاع فرماتے رہے، مسلمانوں کا دفاع فرماتے رہے. کئی ایک واقعات حدیث میں موجود. ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں یوں موجود ہے کہ ایک رات مدینہ کی سرحد پر کوئی شور شرابہ ہو، جیسے کسی دشمن نے کوئی حملہ کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم جانے کا سوچ رہے تھے، سیدھے پدری ہو رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرحد سے اکیلے ہی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور مدینہ کی سرحد سے واپس اندر آ رہے ہیں. نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدھر تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا کہ آپ نے پریشانی کو بانپ لیا. فرمایا بے فکر ہو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، میں مدینہ کی سرحد سے دشمن کی خبر لے آیا ہوں، کوئی پریشانی والی بات نہیں. اللہ کے پیارے حبیب اکیلے سب سے پہلے. اور اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجع الناس. اللہ کے نبی سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے اور سب سے زیادہ بہادر بھی تھے. اتنے بہادر کے اکیلے ہی سرحد پہ چلے گئے ہیں تلوار گلے میں لٹکا کے، گھوڑے کی ننگی پشت پر بیٹھ. ننگی پشت کا مطلب تھا کوئی اس پہ زین کو سیٹ وغیرہ بھی ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ گھوڑ سواری کے بھی تو آپ ماہر تھے، آپ نے گھوڑ سواری سیکھی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تلوار اور اسلحہ بھی چلانا آتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ حنین کے موقع پہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. آپ کو بتایا کسی نے آ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ فلاں پہاڑوں کے اوپر دیکھا ہے بنو حوازن قبیلے کے لوگ اپنی عورتوں کو، مردوں کو اور اپنے جانوروں کو، سواریوں کو، اسلحہ کو جمع کر رہے ہیں اور وہ حنین کی طرف بڑھ رہے ہیں. حنین جگہ کا نام ہے. یعنی خبردار کیا کہ فلاں قبیلے کے لوگ بھی مقابلے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کل تمہارے غلام ہوں گے، کل مقابلہ ہوگا اور یہ سب لوگ تمہارے غلام اور لونڈیاں اور مال غنیمت ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا. پھر آپ نے کہا اچھا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو رات کو ہمارا پہرا دے، مسلمانوں کا پہرا دے، تاکہ سب لوگ باقی آرام سے سو سکیں، کہیں دشمن رات کو حملہ آور نہ ہو جائے. تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں انس بن مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. مرثد غنوی مشہور صحابی، یہ ان کے بیٹے انس بن مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم اسی طرف چلے جاؤ، انہی پہاڑوں پر چلے جاؤ جس طرف سے آپ کو خبر دی گئی تھی کہ اس طرف دشمن تیاری کر رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے اور رات ساری گزر گئی. صبح فجر کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ادا کی اور نماز کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی آپ مسلسل ان پہاڑوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ وہ انس، وہ گھوڑ سوار واپس آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو بتایا کہ ابھی نہیں آیا. آپ نماز کے بعد بھی آپ کا دھیان ادھر ہی. آپ نے اچانک دیکھا کہ وہ گھوڑ سوار آ رہا. آپ نے کہا خوشخبری ہو، وہ گھوڑ سوار خیریت سے واپس آ گئے. جب وہ قریب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے ساتھی یا میرے جانثار پہرا دینے والے، سرحد پہ پہرا دینے والے میرے صحابی،
یہ بتا کہ ساری رات گھوڑے پر ہی سوار رہا تھا یا نیچے بھی اترا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے نیچے اترا ہوں یا قضاء حاجت کے لیے نیچے اترا ہوں، اس کے علاوہ اللہ کی قسم ساری رات اس گھوڑے کی پشت پر سوار رہا ہوں کہ کسی وقت بھی دشمن کی طرف سے کوئی ایسی ویسی حرکت ہو میں فوری آپ کو اطلاع کر سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں سنن نبی داؤد کے، آپ نے فرمایا قد اوجبتا، یقیناً تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ اور آگے آپ نے فرمایا آج کے بعد اے انس اگر تو کوئی نیک عمل بھی نہ کرے اللہ کی قسم تیری نجات کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ملک پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان جوانوں کی حفاظت کرے جو ہر وقت سرحدوں پر کھڑے رہتے ہیں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہماری حفاظت کے لیے، اور جو اس رستے میں شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا